زندگی کا اصل مقصد، پرپز آف لائف، واقعات زندگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجی محمد فاروق HF اسلامک موٹیویشن میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرمائے، آمین۔ دنیا کے ہر انسان کو حدیث کے مطابق 4 مراحلوں سے گزرنا ہے۔ پہلے عالم ارواح، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تمہیں غافل رکھا ہے مال کی زیادہ کثرت کی طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی انسان کو تقدیر کے اعتبار سے اور اس کی اپنی ذاتی زندگی کے اعتبار سے جیتا ہے۔ انسان دنیا میں پیدا ہوا، اسے نہیں معلوم زندگی کے تلخ مراحل، صرف اتنا معلوم ہے کہ بھوک لگے تو رونا ہے۔ اسے نہیں معلوم مکاری کیا ہوتی ہے، دھوکہ دغا کیا ہوتا ہے، دوستی کیا ہے، دشمنی کیا ہے، کون سی چیز کی اہمیت کیا ہے۔ باقی جب وہ بچہ دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے بناؤ سنگار نمائش کی دھن سوار ہو جاتی ہے۔ اپنے لباس کے لیے بڑا کانشیس ہوتا ہے، ہیئر کٹ کے لیے بڑا کانشیس ہوتا ہے، ہر اسٹائل کے اعتبار سے کانشیس ہوتا ہے، اپنے عادت اطوار، گفتار، کردار، ایجوکیشن، دوستوں کے بارے میں بہت کانشیس ہوتا ہے۔ لیکن وہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، تفاخر، فخر آ جاتا ہے۔ جوانی، دولت، عزت، ہر بات کی کامیابی پر اتراتا ہے، فخر کرتا ہے، حسب نسب، نوکری، کاروبار، ہر اعتبار سے فخر کرتا ہے، کیونکہ جوانی میں ہر طرح کی قوت و طاقت جسمانی اعتبار سے فل فارم میں ہوتی ہے، اس لیے وہ کسی کی بھی نہیں سنتا، فخر کرتا ہے اور مال اور اولاد کی کثرت میں لگا رہتا ہے۔ اور جب عمر ڈھلتی ہے تو انسان اپنے اور اپنے اولاد کے لیے مال جمع کرنے کی ہرس ہوس میں لگا رہتا ہے، کہیں سے بھی آئے، کیسا بھی آئے، لیکن مال آنا چاہیے۔ ازواج زندگی کے لیے مال کمانا غلط نہیں، یہ تو ضرورت زندگی ہے۔ محتاجی تو بہت بری چیز ہے، کمانا ضروری ہے، مگر ضرورت سے زیادہ ہرس ہوس کرنا بہتر نہیں ہے۔ پھر بھی مال کی کثرت میں انسان لگا رہتا ہے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک تمہیں قبر میں اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مثال دے کر انسان کو زندگی کے بارے میں سمجھایا ہے، سائیکل سسٹم، پلان کنگڈم کے ذریعے سمجھایا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوا، خوشیاں منائی گئی، والدین نے پھر بچے کا لڑک پن دیکھا تو خوش ہوتے رہے۔ اسی طرح جیسے بارش برستی ہے تو سبزہ پیدا ہوتا ہے، فصل پیدا ہوتی ہے، تب کاشتکار کو بھی بھلا معلوم ہوتا ہے اور اپنی فصل دیکھ کر خوشیاں مناتا ہے کہ میں نے بیج بویا، ہل چلایا، پانی ڈالا، دیکھ ریکھ کی، تو اپنی محنت کا صلہ دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ فصل پوری قوت کو پہنچ جاتی ہے، جیسے ہی اسی طرح انسان پوری طرح جوانی میں آتا ہے، پھر جب فصل کا ہراپن ختم ہو جاتا ہے، فصل اب پک چکی ہے، فصل میں سے اصل مقصد کی چیز نکال لیتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وہ چورا مٹی میں مل جاتا ہے۔ یہ پلانٹ کنگڈم 4 مہینے کا ہے اور انسان کی زندگی 60-70 سال کی ہے۔ یہی سسٹم ہے، زندگی پیدا ہوا تو جوانی، بڑھاپا تو آنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کسی نے غریبی میں زندگی گزار لی، کسی نے محل میں، کسی نے فٹ پاتھ پر، زندگی گزر رہی ہے۔ زندگی تو کسی بھی حال میں گزر جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، آخرت میں انسان کے زندگی کا صلہ مغفرت ہے یا عذاب میں بدل جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا میں ہمیں ایسا رہنا ہے جیسے کشتی پانی میں رہتی ہے، ندی، تالاب، سمندر کا پانی ہی اس کا وجود ہے، مگر پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی، کیونکہ کشتی میں پانی اندر آ گیا تو کشتی ڈوب جائیں گی۔ اسی طرح انسان کو دنیا میں رہنا ہے، مگر اس کی لالچ و طمع حد سے زیادہ اپنے دلوں میں دنیا کو آنے مت دو۔ دنیا میں طالب دنیا نہیں بلکہ طالب آخرت بنو۔ دنیا کو برتو، استعمال کرو، ہمارے لیے ہی بنائی ہے دنیا، استعمال کرنے کو منع نہیں۔ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے نبی کا حکم مانو۔ دنیا مطلوب و مقصود نہ ہو، مطلوب و مقصود صرف آخرت ہو، منزل سامنے رہے، یہ سوچے کہ میں مسافر
ہوں. یہ میرا مقصد نہیں. یہ دنیا نافرمان کے لیے جنت اور فرما بردار کے لیے جہنم ہے. میں بازار سے گزرا خریدار نہیں ہوں. دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کر لو, انشاءاللہ ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنے گی. اللہ تعالیٰ تمام عالم کے انسانوں پر رحم فرمائے اور سب کو دین کی توفیق دے. آمین ثم آمین. سب سے گزارش ہے کہ ہمارے ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے, سبسکرائب کرے. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نئی معلومات کے ساتھ. جزاک اللہ خیر, احسن الجزا. خدا حافظ.